أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر في شان حبيبه من أكرم الوسائط الذي هدى الله به سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنوبنا يا واسع الكرم عزیزان گرامی قدر قدری خوبصورت محفل جناب سید دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے خوشی کے اندر یہ تمام اہل علاقہ نے اس خوبصورت محفل کا اہتمام کیتے اور یہ محفل در حقیقت تو ایک ایمان دی اور تاری محبت رسول دی اور ایک شکل ہے کہ جس کو تسا خود اپنے ایمان تو محسوس پہ تسا اپنے ایمان تو لذت حاصل کرتے اور وہ جری تسے محبت کے نال اپنے جذبات نال اپنے ایسے دور کے اندر مہنگائی کا دور اس بعد سب نے مل کے ایک محبت کی محفل بنائی ایک اپنائیت کی محفل بنائی ایک وفادی ایک داستان چھیڑی ہے محبت کی گفتگو واسطے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات اور گفتگو وہ جمع ہوئے سب بارگاہ الہی کے اندر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس جذبات تمہارا مزید برکت عطا مزید برکت عطا برکت کا مطلب یہ ہے اصل برکت سمجھتے ہیں برکت کیا ہے فلاں کم کرو برکت فلاں کم کرو برکت برکت کا مطلب یہ ہے کہ جس مقصد واسطے کوئی کم کیتا ہے مثال کا طور پر ایک آدمی ہے اس نے علم کمائی علم حاصل کرتے علم اس مقصد واسطے حاصل کرتے کہ میں اس رات لوگوں کو فائدہ پہنچے سا اگر اس نے علم حاصل کرنے کے بعد وہ لوگوں کو علم کو فائدہ نہیں پہنچا سکا سمجھو کہ علم کی برکت ہے اگر اس نے جس مقصد واسطے علم حاصل کیا ہے لوگوں کو نفع پہنچاؤں واسطے اگر اس علم کو اس نے لوگوں کو نفع پہنچائے سمجھو کہ جس مقصد واسطے کوئی چیز حاصل کی گئی ہے وہ چیز اس مقصد پہ پوری اتری ہے اس کو اجن برکت اس کو اجن برکت اللہ ایمان کے اندر برکت عطا فرمائے جس مقصد واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اللہ کی ذات ہے اس نے ایمان کی اس ایمان کو انسان کو مکمل نفع حاصل ہوتا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس محبت کی محفل اور جس مقصد واسطے تو اس محفل کا اہتمام کرتے اللہ تعالیٰ اور وہ محفل والی اور یہ جذبات اپنی بات کا اندر اور ایک انسان کی سب تو بڑی خوبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مجلس کے میلاد اور داستان اور محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کرنا یہ تو اللہ کی کرم نوازی ہے کہ اصلا جیسے لوگوں کے اندر گفتگو کوئی ہوتی ہے ورنہ یہ عام گفتگو ہی نہیں اور ایک عام مجلس واسطے گفتگو ہی نہیں بنی اور وہ محبوب انہوں نے عمومی بنایا ہی نہیں اور ایک خاص انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ استثناء خانی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اللہ اور اس کے فرشتے اور شان بدل بدل کے اللہ کی شان کل یوم ہوا فی شان خدا تبارک و تعالیٰ
ایک قدرت کے اظہار واسطے پتہ نہیں کتنے مظاہر اس نے پیدا کر لیں، انسان پیدا پتہ نہیں کتنی مخلوقات، ساری مخلوقات دے پیدا کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ اللہ اپنی قدرت کا اظہار کرے۔ قدرت ایک ہے لیکن اس کے رنگ مختلف ہے، رنگ مختلف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جس ویلے اپنے حبیب تک درود بھیجے فرمایا کہ کل یوم ہوا فی شان، میں مختلف رنگوں کے اندر اپنے حبیب کی شان بیان کرے، جس ویلے مختلف رنگوں کے اندر شان بیان کرے اللہ، اور اسی شان کو بیان کرن دا راہی اس کائنات کی تخلیق، اور اللہ تبارک و تعالی نے جی مختلف رنگوں کے اندر اپنے حبیب کی تعریف کی ہے، اور اسی وجہ دے نال کائنات بنی ہے، اور وہ کائنات کی جی بنیاد ہے اور محمد رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ خلافہ، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، آن مصطفیٰ۔ اور وجہ تخلیق کائنات اس واسطے ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب دوتے مختلف رنگوں کے اندر جس میں درود بھیجے، اور وہ رنگ جس میں محسوس شکل کے اندر ہے وہی کائنات بنا، وہی کائنات بنی جس کو آدم کے جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ان کے تخلیق کی وجہ ہی آپ بنا، ایک مختلف رنگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے میرے حبیب دی ہر ادا دی یصلون علی النبی، عربی کے اندر ایک قاعدہ ہے کہ جس ویلے اللہ تبارک و تعالی کسی فعل کے ذریعے کوئی کم کرنا چاہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رنگ بدل بدل کے مختلف طریقے کے نال خدا تبارک و تعالی دی ذات اقدس، یعنی جس نے اسے درود بھیجے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے حضور دی ذات دی ایک صفت ہوتے اللہ درود نہیں بھیجے، بھئی آپ نماز میں پڑھتے ہیں صرف نماز کو درود ہے، اللہ تبارک و تعالی جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پہ بھیجے نا تے سرکار دے ہر وقت تے درود، سرکار دے چلن تے درود، سرکار دے پاؤں تے درود، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی نماز تے درود، سرکار دے سمن تے درود، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مسکراہٹ تے درود، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے واز تے درود، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جہاد تے درود، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے فاقے تے درود، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی سخاوت تے درود، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے بچپن دے درود، سرکار دی جوانی دے درود، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر ادا تے درود اللہ تبارک و تعالی دے، اے ایک رنگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دے اللہ درود بھیجے قرآن مجید کی آیت دے، اور اس کی علمی نقطے دی بنیاد پر گفتگو کریں۔ اگر میں اس کو کھولا ممکن ہے کہ سمجھ نہ سی، اس واسطے صرف آسان طریقہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کی ہر ادا ہوتے درود، ہر ادا ہوتے درود بھیجے، اور ہر طریقے ہوتے، ہر انداز ہوتے اللہ تبارک و تعالی نے جناب سید دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی تصدیق۔ اور قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ حبیب ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سب والی شان بلند فرمائے، شان بلند فرمائے۔ رفع عربی کے اندر رفع کا معنی ہے کسی چیز کو ہٹا دینا، ورفعنا لک ذکرک، اساں تو آدھا جرا ذکر ہے، اساں الفاظ کو ہٹا کے معنی دے اندر کیا، زبان کو ہٹا کے اور ایسی ذات تک منتقل کر دیتے جنہی زبان کو بغیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہم تعالیٰ درود زبان تک محدود نہیں، جس وجہ سے درود بھیجے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، درود کیا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو درود بھیج، یاد ہے تو درود بھیج، ایسا ایک نہیں یاد ہے کہ ایسا درود پہ بھیجے نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ایک درود کا طریقہ کار یہ رکھے کہ تسا نہیں بھیجنا میرے حبیب ہوتے درود، نہ تسا میرے محبوب کے پس جانتے ہو، نہ میرے محبوب کا طریقہ جانتے ہو، اور فرمایا کہ تسا میرے بارگاہ کے اندر درود بھیج دیتا کرو، اور میں خود اپنے محبوب کے درود بھیجا، اس کو ود کی بھی محبت ایک انداز کہ فرمایا کہ میرے محبوب کو درود صرف میں ہی بھیجا، دوسرا درود میرے تک پہنچا دیتا کرو، جس نے میرے تک واسطہ خود اپنے حبیب کو درود، ایک خدا تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات فرمایا کہ ورفعنا لک ذکرک،
اگر درود ہی بھیجا ویسی فرمایا کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ میں نبی پاس اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے میرے حبیب او درود لا مقام پر دعوت دے بھیجا ویسی مقام کو سا درود اٹھا دی ہونے درود اللہ بھی جیسی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے اللہ تبارک و تعالی نے درود بھیجنا تے ایک آداب اور یہ سکھائے کہ کس طریقے نہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ میں درود دیکھو نماز پڑھ دیں ایسا نماز اور نماز کے اندر اللہ اکبر ثنا پڑھی ہوئی ثنا کے بعد جناب سورۃ فاتحہ پڑھی سورۃ فاتحہ کے بعد قرات اور رکوع کے بعد سبحان ربی العظیم اس کے بعد جناب سجدے میں پہنچے سبحان ربی الاعلی اور ایک سجدہ کیتا اور اٹھ بیٹھے ون سجدہ کیتا اور سبحان ربی الاعلی یہ جتنے بھی اوزار اور یہ اوراد دعاواں تو وظائف پڑھے ہوئے اگر ان ہی بیٹھ کے اگر کوئی پڑھ لے گا کیا اس کو نماز کا ثواب مل گیا نماز کا ثواب اللہ تعالیٰ نے ذکر اپنا کروایا لیکن فرمایا کہ میرا ذکر نماز اس کے لیے بن سکے جس کے لیے اس ذکر کو میرے حبیب دے ادامہ دے اندر ادا سبحان اللہ اور جب تک تسا اس ذکر کو میرے حبیب دے ادامہ دے اندر ادا کرے سو تے نماز بن سکے فرمایا کہ جب تک وہ ادا میرے اس ذکر نہ مل سی اس وقت تک بری نماز نہیں ہو سکتی اللہ تبارک کو کوئی ایسی عبادت لفظ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے مگر اس نے لفظ اس قرآن مجید کو لفظ عطا اس واسطے فرمایا کہ معنی میرا ہو سی پر لفظ میرے حبیب کے ہو سی قرآن مجید کے اندر لفظ میرے حبیب کے ہو سی فرمایا کہ اللہ تبارک کسی بڑے بڑے عالم کو پوچھو کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنہیں قرآن مجید نازل فرمایا اے لفظ ایسے پڑھے رہتے ہیں ایسے لفظ بول کے جبرائیل رسید آئے یا ایسے کلمات بولے رہتے ہیں نہیں میرے حبیب اپنی انداز اور ایک محبت دے اپنے کا طریقہ ہے نہیں معلوم ہو کہ راز کیا ہے اور یہی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ میری گال ہے یہ اللہ کی گال ہے اور اسی چیز ہوتے ہیں جماعت کے لوگوں جناب قرآن اور حدیث جیسے سرکار فرمانے میری گال ہے وہ حدیث ہو رہی تھی آپ فرمانے کہ اللہ کا کلام ہے اور وہ قرآن پڑھا ہے زبان ہی چشمے تو دو چیزاں جاری پہ آئی ہیں اور قرآن بھی جاری پہ ہوں گے اور اس کے بعد جناب حدیث بھی جاری پہ ہوں گی اور نوے شریعت دے اور ایک مختلف شکلہ ہیں شریعت یا مختلف رخ ہے اللہ تبارک و تعالی نے ایک رخ استا قرآن نے استا ایک رخ استا حدیث ہے اور اسی کی جو انسان دے کردار اور نیک عمل اور اس کی تیاری خوبصورتی حسن اور اس کے اندر ایک چمک پیدا ہونی ہے لیکن آخر کا مقصد ہے کہ خدا تبارک و تعالی نے اس دین لفظ دین دی کوئی شریعت دی کوئی بات اساد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہو کسی معاملے کے اندر ہٹایا تو کسی لبنی ہی نہیں سب چیز تو فارغ ہوئے اور اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہی دی بنیاد پر دین قائم محبت دے اندر دین قائم ہے محبت کے علاوہ انسان کو دین نہیں مل سکتا دین ملن واسطے سب کو واحد طریقہ ہے کہ تو اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اندر گم کرو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اندر اپنے آپ کو فنا کرو اور تب دین اس کے علاوہ دین حاصل نہیں کر سکتے اس کے علاوہ دین کی کوئی شکل نہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اپنی زندگی گزاری مگر انہوں نے مستی سیکھی سکو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول بانے ہیں اور انہوں نے آداب سیکھے طریقہ سیکھا اللہ ملن دا انداز سیکھا صرف انہوں کو اللہ ملا کی میں حضور دا آنکھا منی رکھا سرکار جہاد دے پہ جہاد دے چلے لے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف اندر رہے انہوں نے مدینہ شریف اندر آنا شروع کر دیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھڑے ہونے لوگ کھڑے ہوئے نا سرکار پانے لوگ بہے ہوئے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اندر تشریف گئے کو مسجد اندر تشریف گئے کیا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی گال کرنا اسے تو عمل کرنا اسی چیز تو اس کو اللہ کرنا اللہ ملے صرف انہیں چیزیں دے اندر صحابہ نے اتھوں ہی اللہ تلاش کرتے محبوب خدا دنیا کو تشریف گھر کے چلے گئے مگر محبوبیت دنیا کے اندر موجود ہے میرے نبی کا علم موجود ہے نمونہ عمل موجود ہے میرے نبی کا مقصد اور مشن موجود ہے
فرمایا کہ اگر تسا میرے حبیب دے کول اور لذت اور محبوبیت حاصل کرنا چاہتے ہو، محبوب میرا دے محبوبیت اسی جگہ ہوتے چھوڑ گا، حسن اسی جگہ ہوتے موجود ہے، مستی دنیا ہوتے چھوڑ کے آ گیا۔ فرمایا کہ اگر مست ہونا چاہتے ہو، فرمایا کہ میرے محبوب دا عمل اس جگہ ہوتے موجود ہے، فرمایا کہ مستی اسی جگہ ہوتے موجود ہے، خوشبو اس کائنات کے اندر موجود ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو چھوڑ کے اور تشریف گھن کے چلے گئے، لیکن خوشبو کیا ہے؟ نماز، ایک تلاوت قرآن، جس میں تلاوت قرآن تو سر اس طریقے نہ جس میں قرآن مجید کی تلاوت کی کرو، ایک ذہن چ رکھا کرو کہ میں نبوت کی خوشبو سیندا ہوں، ایک نبوت کی خوشبو، ایک اوصاف نبوت کی تعریف کیا کرے گا۔ حضرت ام المومنین جناب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو پوچھا گیا کہ سرکار کا خلق کیا، آپ کے عادات کیا ہیں، آپ کا طریق کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ سرکار کا جرا خلق ہے، میرے نبی دے عادات جو ہیں کہ قرآن پاک ہے، قرآن پاک، اور وہ قرآن پاک انہوں نے کیوں فرمایا خلق قرآن پاک؟ فرمایا کہ اس واسطے قرآن مجید قیامت تک علماء مفسرین آدھے راستے مگر قرآن مجید دی جیلی او روح حقیقت ہے جیلی انتہا ہے اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس دے کلمات دی خدا تبارک و تعالی دے کلمات دی کوئی آدمی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ احاطے تو بغیر انسان دی فکر دے احاطے تو بغیر اللہ کا کلام، اور فرمایا کہ سرکار دے جڑے اخلاق اور عادات ہیں یہ احاطے تو بغیر۔ میرا نبی اتنا حسین ہے، کائنات کا کوئی آئینہ ایسا نہیں کہ جرا حسن مصطفیٰ کو اپنے اندر دکھا سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جان مصطفیٰ۔ فرمایا کہ کوئی ایسا آئینہ نہیں کہ جرا حسن مصطفیٰ دکھا سکے، اور اسی آئین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور ہن ہی اسی بنیاد پہ ہوتے کہ فرمایا کہ میرے آقا نور ہیں، قد جاءکم من اللہ نور، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، اسی بنیاد پہ نور ہے کہ نور کو کسی دلیل کی کوئی ضرورت نہیں، نور بذات خود دلیل ہے۔ ذرا دیکھو کہ لائٹ چاہے کسی جگہ ہوتے کتنے فاصلے سے اندر بھی اگر لائٹ جلدی ہوئی ہوئے تو آپ کو اندھیرے دے وچوں لائٹ نظر آ رہی ہے، اور وہ لائٹ کی جگہ روشنی ہے اور لائٹ نظر آ رہی ہے، بھئی اس جگہ ہوتے روشنی ہے تو آپ کو ہاں روشنی کیا ہے، اس سامنے والا موجود ہے، خود ہی روشنی ہوتی ہے آپ کو۔ فرمایا کہ میرے حبیب نور ہیں، آپ کی مثال کائنات دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اظہار واسطے، آپ دے کمالات کو ظاہر کرنے واسطے دنیا دے اندر کسی مثال کی ضرورت نہیں، سرکار خود ہی اپنے آپ کو اظہار فرما، اور فرمایا کہ اظہار صرف میرے نبی کی ذات اقدس کو، کمالات صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں کمالات ہیں، اور وہ صرف کمالات میرے نبی تک ہی محدود ہیں، اور انہاں کمالات کو ظاہر فقط سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک کر سکتے، اس کے علاوہ باقی۔ اور اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اس کائنات کے دوسرا سارے اس جگہ ہوتے تشریف فرماؤ والا آت باؤنا، ایویں سمجھو کہ تساں روح محمدی کی خوشبو کے سمجھو، اپنے جذبات کے اندر ایمان کے اندر، ایمان انسان کا ایمان ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور بعض اوقات جناب ایک دلیل بن گئی ہے کہ دسو کہ میلاد شریف کی جگہ ہوتی جائز ہے، میلاد کتنا جائز ہے، کتنا کسی صحابی نے، میرے دوستوں ایک دو روح اور دو ہی طریقے ہیں، صحابہ نے میلاد کیوں نہیں منایا اور اسا میلاد کیوں منایا، اور صحابہ نے یہ صرف نہ سمجھی ہے، صحابہ کی زندگی میلاد تو بیر ہے ہی نہ۔ سب تو پہلی چیز یہ ہے کہ سمجھ رہے کہ میلاد ہے کیا، سب تو پہلے میلاد کس چیز ہے؟ میلاد ویسے اس کا معنی ہے سالگرہ، جس کو سب برتھ ڈے آتے ہیں، سالگرہ دنا ہے میلاد، عربی کے اندر اس کو میلاد آتا ہے اور انگلیش کے اندر اس کو برتھ ڈے، اور فارسی کے اندر اس کو سالگرہ کیا جائے، اردو کے اندر بھی اس کو مشہور ہے سالگرہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا موقع ہوتے ہیں،
ایک اظہار مسرت تو اس چیز کو ہٹا دیں، صرف ذہن دے وچ یہ رکھو کہ میلاد یا کہ محفل کی تھی کیوں ہے یہ صرف اس واسطے کہ تاکہ ایک اظہار محبت ہے، جو بچہ پیدا ہو جائے سالگرہ کی تھی اس وقت بچے کو تسلی واسطے خوش نہیں ہو، اور اس کا معنی ہے کہ اظہار محبت نہیں ملا شریف اظہار محبت جس طرح تسا میلاد شریف دا نہ ہی اظہار محبت آپ سو ول تسا صحابہ دی زندگی طرف رخ کرو ول اس رخ کر کے صحابہ دی زندگی کے اندر دیکھو کہ کیڑا لمحہ ایسا ہے کہ جرا انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت کو ہٹ کے سبحان اللہ، انہیں دی زندگی الگ ہے، دیکھو کہ اس کی زندگی الگ ہے اور انہوں نے محبت ساری سیرت اور بیان کرنا ساری جیڑی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے وہ لفظوں میں آ چکی ہے، لیکن انہوں نے جیڑی محبت ہے وہ حقیقت کے اندر ہے، وہ حقیقت کے اندر ہے۔ اس واسطے انہوں کو میلاد کی ضرورت پیش ہی اس واسطے نہیں آئی کہ اور وہ خود اس حقیقت کے اندر محرم مست اور ساتھ اس بات دیکھتا تھا بعض اوقات ایسا ہونے کہ ایک اندری بھائی بلبل ساری وجہ کیسی مثال ہے بلبل ہے اور آیا اور ایک جگہ ہوتے آگ اس گرا تڑپا چلا اور روزانہ آپ اس جگہ ہوتے جناب ایک آدمی تو ورزش کرے باغ کے اندر پہنچا دیکھتا ہے کہ بلبل روزانہ جگہ ہوتے مٹی ہے نہ کوئی پودا ہے نہ کوئی جناب خوشبو ہے نہ مہک ہے مگر آنے پرندہ اس جگہ ہوتے آپ تھوڑی دیر واسطے اس جگہ ہوتے تڑپتے اور جناب اس جگہ ہوتے شور بچا کے چلا پوچھے کہ اس کا راز کیا اس کا راز کیا اس نے آخر کہ جناب یہ راز اس کا یہ کہ اس جگہ ہوتے پہلے مالک کو پوچھا وجہ کیا ہے اس نے جگہ ہوتے پہلے پودا ہے اور وہ گلاب کے پھول کا پودا ہے اور بہت اعلیٰ کوالٹی رہا ہے مگر یہ اندرین کی عادت ہے روزانہ اس جگہ ہوتے آئے مگر انہوں پودا نہیں لیکن آگ کو جگہ ہوتے طلب کرے کے واپس چلا اس کی عادت ہے روزانہ اس جگہ ہوتے آدھا ہے مگر وہ اپنے معمول کے مطابق آدھے اور اس جگہ ہوتے میرے دوستوں صحابہ کی جیری زندگی ہے اور او گلاب جو پھل ہوتے مہک اور مست مزنا ساری جیری زندگی ہے اور اس مہک کے اندر مست مزنا ہے اور انہوں دی مستی الگ ہے ساری مستی الگ ہے انہوں دی زندگی حقیقت ہے ساری جیری زندگی ہے اس حقیقت کو لطف اندوز ہونا اس کو تھوڑا اپنانا ہے عکس ہے ساری مستی عکس ہوتے ہیں انہوں دی مستی حقیقت ہوتے ہیں اس وقت انہوں کو میلاد کا مقصد اظہار محبت ہے اظہار محبت صحابہ دی زندگی کے اندر موجود ہے صحابہ نے پوری زندگی قربانیاں انہوں نے جناب اپنی زندگی کے اندر ہجرت کرنا جہاد کی طرف بڑھنا یہ سارا مسئلہ یہ صرف اظہار محبت ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد شریف جری محفل ہے اور یہ سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت کسی کی فضیلت بیان کرنی ہوئے تو وہ محبت دی ایک طریقہ کار شہداء بدر دی مجلس میں رہنے نا ہر سال باری شریف کی روایت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کرے نا بدر دے جڑے شہداء ہیں انہوں نے مزارات ہوتے ہیں تشریف دینے انہوں نے فضائل بیان کر کے انہوں نے اہمیت کو واضح کرنے واسطے اور اظہار محبت اس چیز تو پتہ چلا کہ ایک انداز محبت جڑا ہے فضائل بیان کر کے بھی کتابیں ہیں جس طریقے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہداء بدر دے نال اظہار محبت کر کے اور انہوں نے فضیلت بیان فرمانے ہیں ایک مجلس قائم ہوگی ممبر منگایا ہوا ہے اور ممبر تے تشریف فرما ہونے ہیں آپ گفتگو فرمانے ہیں اس کو ود کے اور کیا ہو سکتے کہ خدا تبارک و تعالی نے اور ایک جگہ ایک مجلس ہے ایک محبت دے جڑے تقاضے ہونے وہ دلیل تو بغیر چل رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ایک دلیل ذریعے دلیل اس ویلے کام آدھی کہ جس ویلے انسان گستاخی نہ کرے مگر جڑا ایک محبت کا معاملہ ہے وہ دلیل تو بغیر چلے دلیل تو بغیر محبت کا معاملہ ہے صحابہ کرام جس ویلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اندر تشریف کیا ہے اور اس ویلے اور صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رخ موڑ کے سرکار کا چہرہ دیکھنے لگے روح پاک دیکھنے لگے کوئی اس ویلے پوچھے کہ اے اللہ دے رسول دے اصحاب
اے دسو کہ جڑا تساں نماز دی حالت دے اندر امام دے پیچھے نماز ہے جماعت پہ پڑھی دی ہے جماعت دی حالت دے اندر جڑا رکع مصطفیٰ پہ دے دے ہو یہ کیڑی حدیث کے اندر ثابت ہے صحابہ کرام نے ثابت کیتا کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دی محبت جو ہے وہ دلیل دے بغیر نہیں چلتی اور محبت ہے بھی دلیل دے بغیر چلنا کرنا ضابطے دے اندر محبت ہوتی نہیں محبت دے اصول تو ہٹ کے ہوتی ہے جڑی اصول دے اندر ہے وہ محبت ہی نہیں محبت دے اندر کچھ پوچھا نہیں میرا محبت دے اندر صرف کتاب ہے اور اس کے اندر اگر کچھ جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلاں ہو گیا محبت ایک اپنے جذبات دے ایک دھڑکن بنا ہے اور اس کے اندر دلیل اور یہ جڑی تساں تشریف دین کے آئے ہو اور میں بہت خوشی ہے اور یہ تساں محفل میلاد دی خوشی دے نال اسی میلاد دے اندر تساں اپنی قلب دی کیفیات کو جھانک کے دیتے کہ سارے قلب دے اندر اور محبت رسول دی دھڑکناں موجود اور یہ محبت موجود ہے پیار موجود ہے ایک تو آپ کو ایک موقع ملے کہ محفل میلاد دے نال اور یہی اللہ دے ہاں یہ لمحات اللہ دے ہاں اور بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں اور یہ بہت بڑی خوبصورتی ہے کہ تسا محبوب خدا دی اور اس دے حسن دی محفل کے اندر تسا تشریف فرما ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مجلس کے اندر اے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے حسن بیان کریں گے ایک گفتگو ایک لامکان دے انداز ہیں جنہیں اس جگہ ہوتا دنیا ہوتا اصل دے دیتے ہیں اے لامکان دے انداز ہیں اور اے لامکان دے اندر اظہار محبت دے خوبصورتیاں دے حسن ہیں جنہیں اصل جیسے ناکارہ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت اندر نماز پہ گزرے ہیں اور یہ بھی دیکھو کہ اگر کوئی آدمی کسی بزنس مین بڑے بادشاہ کے نال کاروبار کرے کیا اس کو گھاٹا ہو سکتا ہے کوئی بادشاہ نال کاروبار کرے بادشاہ کا حصے شریک شراکت دار ہو اور اس نال روحان نال مل کے وزیر اعظم اس نال ہوئے اور وہ خود مل کے کاروبار کرے نہ کہ کچے مل کے کاروبار کرے وزیر اعظم حصے دار ہو اس کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک محبت کا معاملہ ایسا ہے کہ فرمایا کہ تسا میرے حبیب ہوتے درود پڑھو میرے حبیب ہوتے ایک درود پڑھنا ہی تو میلاد شریف ہے میلاد شریف کا صرف لفظ نہیں عنوان نہیں مگر معنی تو وہی میلاد ہے میلاد کا معنی تو وہی ہے اگر میلاد بولے کو ایک دیوار ہے دیوار ہوتے جناب کوئی اگر تحریر لکھی گئی تو وہ تحریر نال دیوار نال کیا کر دیا تو وہ تحریر نال تارا مقصد ہے اگر ان سے کہو تو تحریر لکھی ہوئی ہے یا کسی بورڈ پر لکھا ہے جناب الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ تو بورڈ نال تو کوئی غرض ہی نہیں تو وہ غرض کس نال اس کلمات نال تارا اظہار محبت جڑا ہے اور اس کلمات نال اگر کوئی اعتراض کرے کہ نہیں جی جناب اللہ کے رسول اللہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ بورڈ ہوتے ہیں یہ بورڈ جناب اچھا نہیں فلاں ہے لو ہے یہ ہے وہ ہے فلاں ہے فلاں فلاں اس قسم نے گاہی کی رکھے میرے دوستوں کی جس مجلس کے اندر تسا اس دی روح دیکھیں تسا اس کا عنوان دیکھو اس دی روح دیکھو مجلس جناب مجلس بنا کے باؤنا یا فلاں کرنا یہ درستی اعتراض صرف تسا معنی لکھا کرو اور حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کہ ہر عمل ہر کام دا جس بندے کو نتیجہ دیکھنا آ گیا کہ اس کا نتیجہ کیا ہے کوئی بھی کام ہے شریعت ایک آسان طریقہ ہے بھئی یہ کام اچھا ہے جائز ہے یا نہ جائز ناجائز کام دیکھنے واسطے ایک آسان قانون ہے کہ تسا اس کا نتیجہ دیکھو اگر اس کا نتیجہ اچھا ہے سمجھو کہ جائز ہے اگر جس کا نتیجہ برا ہے سمجھو کہ اچھی چیز ہے تسا اس کا نتیجہ دیکھو اگر جس چیز کا نتیجہ اچھا بھی ہوئے برا بھی ہوئے تسا اس چیز کو اچھی بری دنیا آپ سے جس کا نتیجہ خالص اچھا تجھ کو جس چیز کا نتیجہ بالکل برا ہے تو بالکل بری چیز ہے اسی واسطے ہر وہ چیز جیڑی انسان کو جس کا نتیجہ نفع بخش ہے اور وہ سمجھو کہ اور تو جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یاد کے اندر محفل کی بھی ہے میرے دوستو کیا ایک نفع بخش ہے یا نہیں کیا اس کے اظہار محبت نال ایک اظہار محبت اللہ کو پسند ہے یا نہیں جس پر قابل نفع ہے میرے دوستو سب باقی چیزیں کوئی غرض نہیں بس ایک دیکھیں جس پر نتیجہ اچھا ہے تو خوبصورت پیسے جس نے نتیجہ اچھا ہے تو یقیناً بابرکت محفل ہے جس نے نتیجے دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے رحمت رکھی ہے تو اس کے اعتراض کرنے کی کوئی ضرورت پیش نہیں آئی جس نے نتیجے دے اندر اس نے بارگاہ الہی کے اندر دعا اللہ تعالیٰ یہ چند کلمات جن بولے گئے اہل علاقہ نے ایک خوبصورت اہتمام فرمایا اللہ تبارک و تعالی انتظامیہ مسجد اور جناب قاری ذوالقرنین صاحب اور جناب قاری قمر زمان صاحب اس ساری ٹیم نے مل کے اتنی خوبصورت مجلس کا اہتمام کیا
اللہ تبارک و تعالی اس مجلس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے اور اساں سارے دے دلوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور خوشبو اور مہک پیدا فرمائے اور قیامت علی یاد اس ساری بخشش کا ذریعہ بنے. میرے دوستو یہ چیز بچ نہیں ہے، باقی دنیا سے سب کچھ رہ ہونے اللہ نے دھڑکنیں دیکھنی ہے، پیار دیکھنی، محبت دیکھنی ہے. یہ دیکھو کہ اس دل کے اندر میرے حبیب جب بھی یادہ باقی ہیں، نمازاں، روزے، زکوٰۃ، حج اور یہ الفاظ بولے گئے، ان چیزوں کے نال انسان کی بخشش ہو سکتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. برتھ ڈے آ رہا ہے اور محمد برتھ ڈے